بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. محترم حضرات، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے اور ناشائستہ حرکتوں سے. یہ نماز روکتی ہے تمام برائی سے. لیکن آج تعجب ہے مجھے کہ آج 20 سال کے نمازی ہے اور سود و بیاج اس کی زندگی بن گیا ہے. 25 سال کا نمازی ہے لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا. 23 سال کا نمازی ہے، دھوکہ دینا نہیں چھوڑا. اور اس کی زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام برائی موجود ہے، لیکن ہماری نماز ہمیں کسی بھی برائی سے نہیں روک رہی ہے. تو پھر وہ انسان یہ سوچے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید میری نماز قبول نہیں ہوئی. آپ جہاں توجہ دیں گے، ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے، ایک کتیا ہے جو درجنوں کا درجن بچہ دیتی ہے، اور ایک بکرا جو 1 یا 2 بچے دیتی ہے، گائے اور بھینس، اونٹنی وغیرہ 1 آدھ بچے دیتی ہے. اس کے باوجود روزانہ لاکھوں کا لاکھ بکرا ذبح ہوتا ہے، انسان کھاتے ہیں، لیکن اس کی تعداد گھٹتی نہیں ہے. اور کتیا کے بچہ جو درجنوں درجن بچہ پیدا کرتی ہے، اس کو کوئی استعمال نہیں کرتا. آخر اس کی تعداد کہاں چلی جاتی ہے؟ اس میں برکت کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتیا جو ہے، یہ کتیا کتا وغیرہ اس سارے کے سارے رات بھوکتے رہتے ہیں، اور جب اللہ کی رحمت اور برکت اترنے کا ٹائم آتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے. یعنی صبح صادق کے وقت میں جو برکتیں نازل ہوتی ہے، اس وقت یہ کتیا وغیرہ سو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس کے اولاد میں برکت نہیں ہے. اور یہ جانور جتنے بھی ہے، بکرا وغیرہ، مال وغیرہ، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ رات میں ساری رات سوتے ہیں اور صبح کے وقت میں جاگے ہوئے رہتے ہیں، صبح صادق کے ٹائم. اور وہ اللہ کی رحمت اور برکت اس وقت جو نازل ہوتی ہے تو اس کو پا لیتے ہیں. اس لیے کتیا ان برکتوں سے محروم ہو جاتی ہے. اس لیے یہ کتیا کے بچوں میں برکت نہیں ہے، اور بکرا اور دیگر جتنی بھی حلال جانور ہے ان میں اتنی برکتیں موجود ہے. میرے بھائیوں، آج ہمارے نوجوان ساری رات موبائل دیکھتا رہتا ہے، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، اور رات میں 12-1 بجے تک سوتے ہیں، اور صبح صادق کے وقت بھی وہ سوتے رہتے ہیں، فجر کی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں. ذرا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بولیے کہ جب یہ کتیا جب فجر کی نماز صبح صادق کے وقت میں جب سوا ہوا رہتا ہے تو ان کی اولاد بھی، اس کی نسل میں برکت نہیں ہوتی، تو کیا ہماری کمائی میں برکت ہوگی؟ کیا ہمارے اولاد میں برکت ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی. اس لیے ہم اس واقعے سے عبرت حاصل کریں، اور ہر مسلمان، ہر نوجوان رات میں سویرے سونے کی کوشش کرے اور فجر کی نماز مسجد میں جا کر ادا کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اور آپ کو علم سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.